جیسا کہ صوفیہ کی کتابوں میں درج ہے، خاص طور سے فضائل اعمال میں ہے کہ صوفی حضرات عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ کرامات درست ہیں یا غلط ہیں، اس کی وضاحت بتائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں ہم شریعت کا طریقہ دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں رات میں قیام کرنا چاہتا ہوں اور دن میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی لوگوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ نہ رکھیں۔ یہ آپ کی آخری رہنمائی تھی اور اس کے لیے اس کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اور جو رخصت تھی اس رخصت کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو لے لیتا۔ دوسری جو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 افراد آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کا کیا معمول ہے۔ اس نے ایک نے کہا کہ میں رات میں قیام کروں گا اور شادی نہیں کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ رہی بھی رکھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ کیا فرمایا؟ قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، پھر بیدار ہوتے، نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر بیدار ہوتے، نماز پڑھتے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر بیدار ہوتے، اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے عشاء کے بعد۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کرامت ہے اس عمل میں، تو نبوت اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل میں کرامت ہے کہ کوئی شخص 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو اگر یہ کرامت ہے تو نبوت اس کے برخلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے بندوں کے اندر۔ بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ نبوت ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا منصب ہے ہی نہیں۔ تو نبوت تو یہ ہے کہ آپ سوئیں اور سو کر بیدار ہوں اور اس کے بعد پڑھیں، یا آپ پڑھ کے سوئیں۔ بہرکیف دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ دوسری اور اہم چیز یہ جن افراد کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، جن علماء کرام یا آپ کہیں کہ جن ائمہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہ 40 سال تک، 20 سال تک، 10 سال تک اس طریقے سے جو باتیں ذکر کی گئی، ان کے پاس اولاد تھی، بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی ان کی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا جو حقیقت میں نظر آ رہا ہے اولاد وہ درست ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ان کے یہ جو افراد ہیں جو علماء کرام اور ائمہ تھے، ان کے دروس ہوتے تھے دنوں میں۔ ان کے پاس دوپہر میں سونے کے لیے صرف وقت ملتا تھا، باقی عیا قیلولہ کے وقت ملتا تھا، باقی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ان کے تعلیف، تدریس اور درس وغیرہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں ان کے کاموں میں شامل ہوتی تھی۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر بیوی کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ یہ ان ائمہ کرام کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اسے کرامت مانتا ہے تو یہ خلاف شرع بات ہے، اور اس طرح کی باتیں عام طور سے مبالغے میں ذکر کی جاتی ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔